اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ سب سے پہلے انسان کا نام لیں ذرا آپ، پوچھ رہا ہوں آپ سے، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، بالکل درست جواب۔ وہ اللہ کے نبی، ان کی اولاد، اسی سے آگے سلسلہ چلا۔ کفر پہلے نہیں تھا، کفر پہلے نہیں تھا، حضرت آدم سے انسانی سلسلہ چلا ہے نا۔ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو بعد کی بات ہے، نہیں، ابتدا ہی اسلام سے ہوئی ہے۔ دنیا میں سب کو اسلام کی بات پہنچی ہے، کوئی ایسا مل جائے جس کو نہ پہنچی ہو اس کا حکم اور ہوگا، کوئی ایک مل جائے، اور وہ ملنے والا اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سہولتیں نہیں تھیں، اخبار نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر لوگ چلتے تھے، ایک دوسرے سے پیغام پہنچتا تھا۔ آج ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو نہیں جانتے پہلے لاؤ تو صحیح ایسا، اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ اسلام، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، تو جانتے ہیں تو خلاف ہوئے ہیں نا۔ تو یہ کہنا کہ ان کا کیا قصور، تو میں نے بتا دیا، اگر کوئی ایسا ہو جس کو دین کی بات نہ پہنچی ہو اس کا حکم فطرت والا ہوگا، قیامت کے دن اس پر ایمان پیش کیا جائے گا، قبول کر لے گا، اللہ چاہے گا بخش دے گا۔ مگر آج بہانے کرنا، سچ کو نہ ماننا، یہ محض ان کے ڈھکوسلے ہیں، بھاگنے کے ان کے، جس کو آپ نخرے کہہ لیں، چونچلے کہہ لیں، ورنہ قرآن واضح ہے۔ اور پھر کون سی زبان ہے جس میں ترجمہ نہیں ہے آج قرآن کا، کہاں ذکر نہیں ہو رہا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو کوئی ایسی نشانی اتار دیتے، فرشتے اتار دیتے، کوئی اور چیز کہ یہ جھکے رہ جائے۔ آج بھی اللہ کی جو قدرت کے کرشمے ہیں، کیا کوئی سائنس ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں مثال دوں، سونامی، آپ نے یہ لفظ سن لیا، سونامی، یہ نام انہوں نے اپنی زبان میں رکھا ہے۔ یہ سونامی کیا ہوتی ہے؟ زمین کی جو سطح ہے وہ کتنی نیچے ہو یا کتنی اوپر ہو، اچانک وہ پھٹ جاتی ہے، کریک آ جاتا ہے، اس میں کوئی منٹ نہیں لگتے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، اچانک، اور اس کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ یہ دنیا بھر کا سامان اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ہمارے بحری جہاز ہیں، شپ جس کو آپ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا لوہا بھی ہوتا ہے اس میں، کتنا کچھ لگا ہوتا ہے، بڑی بڑی کتنی مضبوط کرینوں سے اس کو پہلے اتارتے ہیں، پھر اس کے اندر فنیشنگ کرتے ہیں، کیا کچھ لگاتے ہیں۔ 1000 آدمی 10,000 آدمی مل کے وہ جہاز اٹھا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر وہ سونامی کا جھٹکا اس کو یوں پھینکتا ہے جیسے تنکے کو پھینکتا ہے، اتنی تیز وہ سونامی ہوتی ہے۔ زمین کی وہ تہ پھٹتی ہے، ایک تہ دوسری تہ پہ چڑھ جاتی ہے، نیچے سے جو بھی لاوا نکلے، پانی نکلے، اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے، منٹ نہیں لگتے اور شہروں کے شہر ختم ہو جاتے ہیں۔
بلڈنگوں کی بلڈنگیں فنا ہو جاتی ہے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی، ہوا اگر تیز چلے تو اس کو آپ آندھی کہتے ہیں، طوفان کہہ دیتے ہیں۔ ہوا کا طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، اسٹارم آ گیا، اس میں گرد آ جائے، کچھ آ جائے، اس کی تیز رفتار کے سامنے کچھ ٹھہرتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ زلزلہ یا ٹریمر کہتے ہیں یا ارتھکوئک کہتے ہیں، زمین کا ہلنا، کتنی گہری جگہ اس کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں 300 میل نیچے ہے، 400 میل نیچے ہے، وہاں سے حرکت ہوتی ہے اور پوری زمین ہلتی ہے۔ آپ کے ہاں پاکستان میں غالباً 2008 میں تھا یا 2005 میں؟ 2008 میں آیا تھا نا۔ 2008 میں زلزلہ آیا تھا رمضان کے مہینے میں، کتنے سیکنڈ کا تھا؟ چند سیکنڈ کا۔ کتنا علاقہ، بلڈنگوں کی بلڈنگیں ختم ہو گئیں، کوئی مقابلہ کر سکا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو اللہ کی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں، کسی کی مجال نہیں ہے سر اٹھانے کی۔ یہ انسان پیدا ہوا تھا، خود نہا نہیں سکتا تھا، اس کو نہلایا گیا تھا۔ جب یہ مرتا ہے پھر بھی خود نہیں نہا سکتا، اس کو دوسرے نہلاتے ہیں۔ یہ تو اس انسان کا حال ہے۔ ایک مکھی اس کے غرور کو، آپ کے ہاں غرور کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو ہماری حاجات ہے، جو ہم واش روم جاتے ہیں، کیا اس کے باوجود ہمیں اکڑنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، زمین کہتی ہے میرے اندر ہی آنا ہے تو نے، یاد رکھ، اس پہ اکڑ کے چل رہا ہے، کیا تو پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا یا زمین پھاڑ دے گا؟ کیا کر لے گا؟ ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے، اپنے منہ کے بل گرتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کوئی ایسی چیز بھیج دیتا، کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اس انسان کو بتایا گیا کہ تو آج ایمان نہیں لا رہا، کوئی آیت، کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ سکتی تھی، مگر اللہ نے تجھے عقل دی ہے، اور عقل دے کر تجھے ہدایت نامہ بھی دیا ہے، تجھے بتایا ہے کہ تیرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ انسان بیمار پڑ جائے نا، ترتیب درست نہیں رہی، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میڈیکل پریکٹیشنر، اس کے پاس جائے گا، میڈیکل ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ کہے گا جی خون ٹیسٹ کرو، تھوک ٹیسٹ کرو، پیشاب ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو۔ ٹیسٹ کر کے وہ یہ بتائے گا فلاں چیز تم غلط کر رہے ہو، فلاں چیز تم غلط کھا رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹر کے کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے، رب کے فرمان میں غلطی، رب کی نہیں مانتا، وہاں نہیں مانتا۔ اللہ نے بتا دیا کیا تیرے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین چیز دی ہے، مثلا درخت، درخت پہ لکڑی بھی ہے، چھال بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل ہے، پھل کے اوپر چھلکے بھی چڑھے ہوئے، اس کے اندر کا بہترین حصہ آپ کے لیے ہے۔ مثلا تربوز لے آئیے، واٹر میلن، عربی میں ہب ہب کہتے ہیں اس کو، جو گنجا ہو اس کو بھی وہ ہب ہب کہہ دیتے ہیں کہ تربوز جیسا لگ رہا ہے۔ اس تربوز میں آپ کو اندر کا گودا ملتا ہے جو بہترین ہے، آپ چھلکے جانوروں کو کھلا دیں، دوسروں کو دے دیں، پتے وہ کھائیں گے، آپ کو بہترین چیز دی گئی ہے، آپ کی بناوٹ بہترین بنائی گئی ہے،
آپ کو سب سے زیادہ خصوصیات دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ نہ مانیں تو پھر یہ عقل مندی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم کرنا ہے، چائے میں آپ لوگ چائے پئیں یا دودھ پئیں، اس میں شکر جس کو آپ چینی کہتے ہیں، میٹھا ہے یا نہیں؟ میں اس جو بھی چیز ہے، وہ دودھ ہو یا چائے ہو، کان میں ڈال لوں تو پتہ چل جائے گا میٹھا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سونگوں ناک سے، میٹھا پتہ چل جائے گا؟ بتائیے۔ نہیں۔ انگلی گھما دوں، صرف انگلی سے پتہ چل جائے گا؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ چکھنا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ چکھنا۔ چکھوں گا فوراً پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ زبان پر ذائقہ معلوم کرنا، زبان میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے، اللہ زبان سے وہ ذائقے کی قوت چھین لے، کوئی اور چیز بتا سکتی ہے؟ یہ آپ کی کتنے انچ کی زبان ہے وہ آپ گھر جا کے ناپ لیجئے گا، یہاں کوشش نہ کیجئے گا۔ اس زبان کے لیے، کیونکہ حلق سے نیچے اترا کوئی ذائقہ رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ کڑوا تھا، میٹھا تھا، نمکین تھا، ترش تھا، پھیکا تھا، یہ حلق سے نیچے کچھ پتہ چلتا ہے؟ صرف اتنی زبان کے ذائقوں کے لیے آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ اے انسان، صحیح طریقہ معلوم کرنے کا، ذائقہ معلوم کرنے کا زبان، یہ میں نے بات کی سمجھنے کے لیے۔ تم چاہتے ہو تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے، تمہارا اصلی پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، اصلی رزق دینے والا کون ہے، جاننا چاہتے ہو تو پھر صحیح طریقہ اختیار کرو، اور وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بغیر تمہیں پتہ چل سکتا